اور جب وہ ان کے بچپن کی بات سن لو، چور بہت ڈھونڈے، اپنا چھوکرا ہوتا نا تو بولتا آئی ڈونٹ نو، کدھر رکھا آئی ڈونٹ نو، ویل نون بٹ سیئنگ آئی ڈونٹ نو، اور ادھر وہ ڈھونڈ کے تھک گیا، نہیں پایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ کیا ہے؟ 40 اشرفی ہے، کہاں ہے؟ فلاں جگہ۔ وہ مذاق سمجھا، اس جو کی اس تفریح لے رہے ہیں، لڑکے ہی تو تھے ہی، ڈاکو ایکسپیرینس والا، نمبر 2 کا مال پہچاننے والا۔ وہ نمبر 1 کا مال پہچانے کیسے؟ غوث اعظم کا مال نمبر 1 کا تھا، جو ڈاکو نمبر 2 کا حرام کا، کھاتے کھاتے حرام کا، حرام کی پہچان کا، وہ یہ حلال رقم کیسے پہچانا؟ بے نور والا کھانے والا یہ نور والا پیسہ کیسے جانے؟ ہمیں یہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا اشرفی کا سونا کیسے جانے؟ کیا بات ہے، سمجھ گئے نا؟ اشرفی کا سونا کیسے جانے؟ گورنمنٹ بدل جاوے تو پاؤنڈ بگڑ جاوے، لیکن اشرفی نہیں بگڑے، سونے کے بھاؤ ہر بازار میں۔ خیر، جب آپ مسکرا کر تھوڑا ریلیکس ہو گئے تو پھر غوث اعظم نے وہ بات کی۔ جب وہ ڈاکو کا سردار بولا بھائی تم چھپا بھی تو سکتے تھے، کہا کیسے جھوٹ بولتا، تو ہمیں تو پتا نہیں تھا، کہا تو کیوں جھوٹ بول دیتے؟ کہا نہیں میری ماں نے منع کیا۔ پتا چلا غوث بنانے کے لیے ماں کو بھی کچھ بننا پڑتا ہے، غوث بنانے کے لیے ماں کو بھی کچھ بننا پڑتا ہے۔ ارے وہ غوث اعظم کی بات تھی، غوث اعظم کی، اس لیے ویسی ماں بن گئی۔ مسلمان بنانے کے لیے بھی ماں کو کچھ بننا پڑتا ہے، ماں کو کچھ بننا پڑتا ہے۔ اگر بیٹے کو مسلمان بنانا ہے تو ہماری ماں بہنوں کو مسلح پر آنا ہوگا، تسبیح ہاتھ میں لینا ہوگا، تسبیح فاطمہ پڑھنا ہوگا، ذکر و فکر میں لگنا ہوگا، روزے میں روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر انہوں نے اپنے سینے میں قرآن لے لیا تو فضل کبریا سے گود میں مسلمان لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ایک نقطہ میں نے بیان کیا تھا، قاری صاحب آپ اس میں نہیں تھے، حضرت علامہ بھی وہاں تشریف فرما نہیں تھے۔ میں چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے دستے حق پرست کو کسی اہل حق کے، کسی حق پرست کے دامن میں، کسی حق پرست کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رکھا، ان کی توجہ چاہوں گا، صاحب نسبت کی، خانقاہ سے جو دلچسپی رکھتے ہیں، کہ غوث اعظم جو پیدا ہوئے تھے تو رمضان میں روزہ نہیں رکھا، دودھ پینے کی عمر ہے، شریعت ان پر لاگو نہیں، شریعت کا کوئی حکم نہیں ان پر، لیکن انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ تو یہ شہرت ہو گئی، جب چاند نہیں دکھائی دیا تو لوگ آئے چلو غوث اعظم، جب چلتے عبد القادر جیلانی کو دیکھتے ہیں، عبد القادر نے دودھ پیا ہے کہ نہیں، عبد القادر نے دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ جب وہ پتا چلا نہیں دودھ تو نہیں پی رہے، ماں پلا رہی تو نہیں منہ لگا رہے، ماں منہ نہیں لگا رہے، چاند ہو گیا۔ لیکن ثبوت شرعی تو تھا نا، ثبوت کرامت تھا، یہ ثبوت شہادت نہیں تھی۔ یہ ثبوت کرامت ہے، یہ ثبوت شہادت نہیں، تو کرامتاً تو مان لیا، اب شہادتاً انتظار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دو عادل شاہد ملے اور انہوں نے گواہی دے دی، غوث اعظم روزے میں ماں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ ارے میں کہتا ہوں یہ شریعت 14 برس کے بعد تھی، 21 سال میں کیسے لاگو ہو گئی؟ پر یہی پر بات سمجھنا ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں تو ماں کا دودھ چھوڑنا نہیں چاہتے، نہ جانے کیسی کیسی تدبیریں ہماری مائیں کرتی ہیں، کتنے کڑواہٹ پیدا کرتی ہیں، تب بھی ہم لگے ہوئے ہیں، نہیں چھوڑیں گے، ضرورت ختم ہو گئی تب بھی چپکے ہوئے۔ ابھی میرے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت وہ ایک لڑکا بہت پریشان کرتا، 2 سال ہو گئے پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، یہ لگایا وہ لگایا، یہ کیا وہ کیا، دنیا بھر کی تکلیف بیان کی، اللہ جانے کیا معاملہ ہے، اور یہ غوث اعظم ہے،
جس سال پیدا ہوئے اسی سال رمضان میں دودھ نہیں پیے واہ واہ اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے رونے لگے چلانے لگے شور مچائے ماں سمجھ جائے کہ افطار کرنے کا ارادہ. سبحان اللہ. اب ذرا غور فرمائیے وہ پیدا ہو جائیں تو شریعت پر عمل شروع اور ہم کو کہا جاتا بالغ ہو جاؤ تو عاقل ہو جاؤ تو. بالغ ہونے سے بھی فرض نہیں عاقل ہونا ضروری ہے نہیں تو پاگل لوگ کتنی چھٹی میں ہیں پاگلوں کو کتنی فرصت ہے. تو جب دنیا کے پاگل پر شریعت اتنی مہربان ہے تو جو ان کے عشق میں پاگل ہوا اس پر کتنی مہربان ہے. اب آپ دیکھو ہم پیدا ہوتے ہیں تو عاقل و بالغ کی شرط لگائی جاتی ہے عقول اور بلوغ. عقل و بلوغ کی شرط لگائی جاتی ہے اور غوث اعظم واہ دودھ پینے والے بول پڑے اوپر. واہ میں اس پر توجہ چاہوں گا جو بات کہیں نہیں سنی ہوگی وہ سنو. واہ سبحان اللہ. واہ واہ بالکل بلا شبہ. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں غوث اعظم میں فرق ہے. میں اپنے اور نبی کا فرق نہیں بتا رہا ہوں اپنے اور رسول کا فرق نہیں اپنے اور غوث اعظم کا فرق بتا رہا ہوں. ہم میں اور غوث اعظم میں فرق ہے. ہم فطرت بشریت پر پیدا کیے گئے ہیں. ہم فطرت انسانیت پر پیدا کیے گئے ہیں. ہمیں آگے چل کے شریعت کے مطابق چلنا ہے. ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ فطرت بشریت پر نیچر آف ہیومن بینگ پر پیدا ہوا ہے. نیچر آف ہیومن بینگ. آگے چل کے بالغ ہو کر اسے تحت شریعت چلنا ہے. میں مختصر کر دوں تاکہ وہ بات سمٹ جائے. ہم اور تم اور ہم اور سب فطرت بشریت پر پیدا ہوئے. آگے تحت شریعت چلنا ہے اور غوث اعظم فطرت شریعت پر پیدا کیے گئے ہیں. آگے تحت مشیت چلنا ہے. آگے تحت مشیت چلنا ہے. ہم پیدا ہو کے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. غوث اعظم پیدا ہو کے مشیت کے مطابق ہوتے ہیں. شریعت نے ایک بار کہہ دیا جائز ہے تو ہم قیامت تک پیتے رہے. شریعت نے ایک بار کہہ دیا کہ یہ جائز ہے تو ہم قیامت تک کھاتے رہے. مگر غوث اعظم شریعت دیکھ کے نہیں کھا رہے ہیں شریعت دیکھ کر نہیں پی رہے ہیں بلکہ خدا کی طرف مشیت دیکھ رہے ہیں کہ جب خدا کہتا ہے عبد القادر کھانا کھاؤ تب میں کھانا کھاتا ہوں. جب خدا کہتا ہے عبد القادر پانی پیو تب میں پانی پیتا ہوں. شریعت دیکھنا یہ ہم غلاموں کا کام ہے. مشیت دیکھنا ہمارے اماموں کا کام ہے. غوث اعظم کا کام ہے. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Kala Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com.